اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ میرے معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک کا تذکرہ کروں گا۔ حضرات محترم، یہ وہ آنسو ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی آنسو مل نہیں سکتا، کیونکہ جس میں رحم دلی، محبت، پیار، احساس کی الفت اور اپنے رب کا ڈر۔ حضرات محترم، آج ہم کسی کے چھوڑ جانے پر یا دولت کے لیے روتے ہیں، مگر حدیث میں آتا ہے کہ حضور رو رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی وبکا۔ حضور رو رہے ہیں تو اپنی امت کے لیے۔ حضرات محترم، اس نبی کے رونے کا ہی خیال کر لیجئے جو ہمارے لیے دعائیں کرے، اور ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مصروف۔ حضرات محترم، ایک شاعر نے کہا تھا کہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا زندگی بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ حضرات محترم، کہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی پتھریلی زمین پر گھسیٹا جائے، بلال پھر بھی آہد آہد نہ کہنا چھوڑے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ حضرات محترم، جو ایک غلام کے لیے روئے اسے محسن انسانیت کہتے ہیں۔ تین آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روئے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رہے، تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے۔ حضرات محترم، کہیں ابی بن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنائے، صحابی کہتے ہیں تلاوت ختم ہو میں نے دیکھا ہے عینہو تذرفان، محبوب کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ حضرات محترم، اسلام کی پہلی خاتون کو شہید کر دیا جائے جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو ٹکڑے کر دیے جان، آل یاسر پہ ظلم کیا جائے، چچا امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا جائے، 25 سال بعد حضرت خدیجہ ام الکلثوم رقیہ کی وفات کا دکھ ملے۔ حضرات محترم، یہ سارے دکھ سہ کر بھی آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہے۔ حضرات محترم، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ تو حضرات محترم، پھر ایک شاعر نے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو حضرات محترم، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، ہمارے صحابہ کی قربانیاں دیکھے جنہوں نے اپنا مال، جان، اولاد قربان کی ہمارے دین کے لیے۔ تو حضرات محترم، پھر بھی صحابہ کے بارے میں بونگتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں، اے منکر صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، مطلع انوار صحابہ، روشن مینار صحابہ، ہم سب کی دل کی دھڑکن کا گلشن مینار صحابہ۔ کون صحابہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی؟ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان مال لٹایا ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ تو حضرات محترم، پھر بھی سیدنا صدیق اکبر کو آج کا دشمن بونگتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کو بونگتا ہے۔ تو حضرات محترم، وہ صدیق اکبر جو نبی کے پہلے یار، پہلے گار، کون صدیق اکبر؟ حضرات محترم، ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا
پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر و باعث انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے رفاقت، صداقت قطع کر سمندر وفا کا، وہ غمخوار پہلا رسول خدا کا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ ایمان لانے مچانے میں پہلا، وہ باڑے خلافت اٹھانے میں پہلا، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، وہ زندہ فخر مصطفیٰ کے لیے تھا۔ واقع دعوانا